بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کا، جو نہ صرف ایمان، پاک دامنی اور اللہ کی مدد کا بے مثال نمونہ ہے، بلکہ آج کے دور کے لیے بھی ایک روشنی، ایک نصیحت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے قدیم شہر اور سے تھا، اور وہ نمرود کی ظالم حکومت میں پلے بڑے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے شرک سے نفرت کی اور ہمیشہ سچائی اور توحید کی راہ اپنائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور وہ پوری قوم کے سامنے تن تنہا کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے چچا، جو کہ بت پرست تھا، کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی، لیکن کسی نے نہ سنا، الٹا انہیں آگ میں جلانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ معجزہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑا اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں کچھ عرصے قیام کیا اور پھر اللہ کے حکم سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ فلسطین میں جب قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ مصر جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں سے کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکے۔ مصر میں اس وقت ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا جو ہر حسین عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے محل میں لے جاتا اور اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا یا قید کر لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کیونکہ دین میں ہم بھائی بہن ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرایا، لیکن مصر کے محافظوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کی شکل دیکھی اور فوراً بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک غیر ملکی عورت آئی ہے جو حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو محل میں لایا جائے۔ حضرت سارہ کو محل میں لے جایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور جھک کر دعا کرنے لگے۔ حضرت سارہ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے فریاد کی کہ یا رب، میں تیری بندی ہوں، تو ہی میری حفاظت فرما۔ جیسے ہی وہ بدبخت بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب آیا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے، جسم کانپنے لگا اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر حضرت سارہ سے فریاد کرنے لگا، تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا۔ لہٰذا حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس کافر کے ناپاک ارادے سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے، جسم کانپنے لگا اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ نے پھر سے وہی دعا کی اور بادشاہ اس دفعہ بھی عذاب سے بچ نکلا۔ لہٰذا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی اور حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیٹی، جس کا نام ہاجرہ تھا، جن سے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا، اور انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اسے بھی حضرت سارہ کو بطور خدمتگار پیش کیا۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ آپ نماز میں مصروف ہے۔ فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عزت سے قبول کیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت سارہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کرے تاکہ اللہ کے پیغام کو نسلوں تک پہنچانے والے فرزند پیدا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ صرف ایک بادشاہ کی عبرتناک شکست کا نہیں، بلکہ ایک نبی کی حکمت، ایک عورت کی دعا اور اللہ کی حفاظت کی شاندار مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام تینوں اللہ کے ایسے بندے تھے جنہوں نے ایمان، صبر اور اخلاص کی وہ مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک مومنین کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ اللہ کریم ہمیں صبر، توکل اور پاک دامنی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔